پیکر علم و عمل عزیز العلماء حضرت علامہ و مولانا ابن علی صاحب قبلہ، خطیب الہند حضرت مفتی سلیمان منظری صاحب قبلہ، شاعر اہل سنت شفیق رضا صاحب قبلہ، بلبل باغ مدینہ سرتاج صاحب قبلہ، مولانا مبارک صاحب قبلہ، جملہ علماء کرام حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرت۔ میں اور آپ بطور احصال ثواب یہاں حاضر ہوئے، اللہ میری حاضری اور آپ سب کی تشریف آوری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ایدنا بالایدی والایادی والصلاة والسلام علی محمد الموادی واسمہ دافع الحوادث والنوادی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ واقیۃ بالکفر والنفاق والتمادی وعلی الاولیاء والعلماء والاصفیاء والاتقیاء والمجتہدی الامام الاعظم ابی حنیفہ والمجددی الامام احمد رضا البریلوی، خصوصاً حضور صدر الافاضل فخر الاماثل السید محمد نعیم الدین مراد آبادی الجلالی تغمدہ اللہ الہادی وعلینا معہم الی یوم التنادی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے حضرات بارگاہ رسالت میں محبت اور عقیدت کا ثبوت دیں، درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بات یاد رکھیں، جب کوئی درود کے لیے کہا کرے نا تو پھر کنجوسی نہ کیا کرے، اس لیے کہ میرے صاحبوں یہ جو عمل ہے نا یہ اللہ کو بھی پسند ہے، فرشتوں کو بھی پسند ہے، اور اس کا حکم کسی دنیا دار نے نہیں بلکہ خود اس کونین کے پالنہار نے دیا۔ اور درود کے ساتھ سلام ہو تو پھر تو بات ہی الگ ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ یہاں ہم کھڑے ہو کر مصطفیٰ کی نعت پڑھیں یا سلام پڑھیں، ہمارا مصطفیٰ گنبد خضرا کے اندر ہمارے کلام کو بھی سنتا ہے اور ہماری نعت کو بھی سنتا ہے۔ آپ کہیں گے آپ نے دعویٰ کیا، دلیل بھی دیں، تو اٹھائیں قرآن کا 19واں پارہ، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر کئی میل کی دوری پر، اور سب پر آپ نے، جنات پر، انسان پر، سب پر ان کی حکومت۔ ایک صبح چونٹیاں اپنے بلوں سے نکل کر سیر کر رہی ہیں، تو چونٹیوں کی ملکہ نے دیگر چونٹیوں سے کہا، او چونٹیوں، ایسا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان کا لشکر یہاں پہنچے اور پھر ہمارے سر کچل دیے جائیں، اس سے اچھا ہے اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ ان چونٹیوں میں اور حضرت سلیمان میں 3 میل کی دوری۔ کتنے میل کی دوری؟ حضرت سلیمان نے سن لیا، اور سن کر پھر کیا کیا؟ تو قرآن نے بڑے انوکھے انداز میں اس کو بیان کیا، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا۔ حضرت سلیمان اس چونٹی کی اس بات کو سن کر مسکرائے۔ تو جب حضرت سلیمان ایک چونٹی کی آواز کو 3 میل کی دوری سے سن سکتے ہیں، تو ہم یہ سنیوں کا عقیدہ ہے کہ جو حضرت سلیمان کا امام ہو، جو حضرت یعقوب کا امام ہو، جو حضرت اسماعیل کا امام ہو، جو حضرت ابراہیم کا امام ہو، جو حضرت نوح کا امام ہو، جو حضرت لوط کا امام ہو، یار جو نبی نہ ہو سارے نبیوں کا نبی ہو، جو سید الانبیاء بھی ہو، جو امام الانبیاء ہو،
اس کے امتی چمروا کی سرزمین پر بیٹھ کر اگر اس پر درود پڑھے، سلام پڑھے، جب سلیمان ایک چونٹی کی آواز کو 3 میل کی دوری سے سن سکتے ہیں، یہ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے۔ ہمارا مصطفیٰ یہاں سے ہمارے کلام کو بھی سن سکتا ہے اور ہماری نعت کو بھی سن سکتا ہے۔ وہ سنتے ہیں، لیکن صاحب کنیکشن یہاں سے نہیں یہاں سے ہونا چاہیے، رشتہ یہاں سے نہیں یہاں سے ہونا چاہیے۔ یہ زبان جو تھی نا، یہ مصطفیٰ کی نعت پڑھنے کے لیے، حضور پر درود پڑھنے کے لیے، مصطفیٰ پر سلام پڑھنے کے لیے۔ اور یاد رکھنا، یہ میرا عقیدہ ہے، یہ ان کا خاصہ ہے کہ وہ عاشقوں کو زیادہ دیر تک مایوس نہیں کرتے۔ اور میں نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں، آج ہمارے نوجوان جب بستر پر جاتے ہیں نا تو میوزک سن کر سوتے ہیں، وہ نعت کی عادت ڈالیں، وہ درود کی عادت ڈالیں، وہ سلام کی عادت ڈالیں۔ جو کشش رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی تعریف میں رکھی ہے، وہ کسی دنیا دار نغمے میں نہیں رکھی۔ درود پڑھ کے سوئیں۔ جب ہم کسی راستے سے گزرتے ہیں نا اور ہمارا بچہ کسی اجنبی کو 1 دن سلام کرے، 2 دن سلام کرے، وہ نظر انداز کرتا ہے، گزر جاتا ہے، لیکن تیسرے دن جب سلام کرے تو وہ پوچھ ہی لیتا ہے کس کا پتر ہے، کس کا بیٹا ہے۔ اور وہ تو ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں، جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ راستے سے گزرنے والا راہگیر اتنا قریب تو نہیں، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم۔ یہ جماعت تو ایسی ہے کہ مسلمانوں کی ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ ہم یہاں سے پڑھیں اور وہ نہ سنیں، تو جب بستر پر جائیں نا، 1 دن پڑھیں گے اور 2 دن پڑھیں گے، ایک نہ ایک دن ان کی رحمت کو خیال آ ہی جائے گا۔ اور یاد رکھنا، ان کا دیدار اگر قبر میں جانے سے پہلے ہو جائے تو قسمت کی معراج ہو جائے۔ ہاں، لیکن عادت بنائیں۔ اور یاد رکھنا، یہی ایک رشتہ ہے کہ جہاں سارے رشتے دم توڑتے نظر آئیں گے، جب بندہ مومن نا اس دنیا سے اس دنیا کا سفر طے کرتا ہے۔ وہ نوجوان، وہ ہمارے دوست، وہ احباب کہ جن کی کوئی پارٹی ہمارے بغیر نہیں ہوتی، لیکن جب ایک نوجوان یا ہمارا بزرگ، ہمارا بچہ جب اس دنیا سے اس دنیا کا سفر طے کرتا ہے نا، کتنا بھی کوئی قریب ہو، چند لپے مٹی کے ڈال کر وہ بھی واپس ہو جاتا ہے، لیکن مدینے والے مصطفیٰ قبر میں بھی تنی تنہا نہیں چھوڑتے۔ فرشتے قبر میں یہ نہیں پوچھتے ہیں کس کا بھائی ہے، کس کا خالو ہے، کس کا تایا ہے، ہاں یہ ضرور پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان سے تیرا کیا تعلق تھا، ان سے تیرا کیا کنیکشن تھا۔ پتا چلا دنیاوی رشتے دنیا تک محدود، رشتہ مصطفیٰ قبر میں جا کر بھی لامحدود۔ تو کیوں نہ اس رشتے کو مضبوط بنائیں، اور کیوں نہ بنائیں اس رشتے سے واسطہ صاحب دنیا میں بھی ہے، قبر میں بھی ہے، حشر میں بھی ہے، اور اس رشتے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ تو کیوں نہ اس رشتے کو فروغ دیں اور کیوں نہ اس رشتے کو مضبوط بنائیں۔ اس لیے نوجوانوں میں تم سے کہتا ہوں کہ ہمارا طریقہ کار یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بستر پر جائیں اور پھر میوزک کی لیٹ ہمارے وہ گانے سن کر، نہیں، ہم اس لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ یہ تو غیروں کے مقاصد ہو سکتے ہیں، لیکن امت مسلمہ کا یہ مقصد نہیں ہوتا۔ امت مسلمہ کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ جب وہ بستر پر جائے پہلے وضو کرے، عشاء کی نماز پڑھے اور پھر اپنے محبوب کا ذکر کر کے بستر پر سوئے۔ تو آج اس بزم سے یہ پیغام لے کر جائیے، کوئی بھی درود کے لیے کہا کرے تو پھر کنجوسی نہیں کیا کریں گے، اور بستر پر جائیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کے سوئیں گے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نا کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو قطرہ تو سمندر تلاش کر، اور سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئیں۔ بہت بڑی بات کہہ گئے۔ اور اقبال وہ شخص ہے جس کو اس امت کا حکیم بھی کہا گیا، جو اس امت کے درد کو بھی جانتا ہے، جو اس امت کے مرض کو بھی جانتا ہے، اور جو اس امت کی دوا کو بھی جانتا ہے۔ کہتے ہیں کیا ہوا، سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ ایک زمانہ ہو گیا نماز پڑھتے ہوئے، ایک زمانہ ہو گیا زکوٰۃ دیتے ہوئے، ایک زمانہ ہو گیا روزے رکھتے ہوئے، پھر بھی کوئی انقلاب نہیں، زندگی میں پھر بھی کوئی بہار نہیں۔ کہتے ہیں سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ اور کہتے ہیں ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، یہ کوئی کمال نہیں،
ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے، پتھر کی چوٹ سے پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، اور ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھ سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر۔ آئیے میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ ایک پیغام لے کے جائیے آج کی اس بزم سے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں، ان کا ماننا یہ ہے کہ صرف ان کو اتنی سی بات پر چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولوا آمنا، ہم ایمان لائے، کلمہ پڑھ لیا کافی ہے، اظہار ایمان کافی ہے۔ اگر ان کا یہ گھمنڈ ہے، اگر ان کی یہ سوچ ہے، تو یاد رکھنا یہ پستی کی طرف لے جانے والی ہے۔ اور پھر یہ سوچتے کہ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، ان کو آزمایا نہیں جائے گا۔ اللہ فرماتا میں ان کو ضرور آزماؤں گا۔ دوسری جگہ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، میں ان کو ضرور آزماؤں گا، بھوک سے بھی آزماؤں گا، ڈر سے بھی آزماؤں گا، موت سے بھی آزماؤں گا، اور مال میں کمی بیشی سے بھی آزماؤں گا۔ یاد رکھنا جب بندہ مومن اس دنیا میں آتا ہے نا تو دو چیزیں ساتھ میں لے کر آتا ہے، ایک خوشی اور ایک غم۔ کتنی چیزیں ساتھ میں لے کے آتا ہے؟ یاد رکھنا اللہ نے ایمان والوں کے لیے نا غموں کو زیادہ رکھا ہے، مصیبتوں کو زیادہ رکھا ہے، پریشانیوں کو زیادہ رکھا ہے۔ اور اس جملے کا میں خلاصہ کروں نا تو رب تبارک و تعالی نے ایمان والوں کے لیے ٹینشنوں کو، مصیبتوں کو، آزمائشوں کو پسند فرمایا۔ وہ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن کو نا کوئی یہ آزمائش پہنچے، چاہے اس کے وجود میں درد ہو، یا یہ مال میں خسارہ ہو، یا چاہے یہ کہ کوئی موت ہو جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جن کو تم زحمت تسلیم کرتے ہو نا، یہ ساری کی چیزیں یہ رحمت ہیں، اور رب تبارک و تعالیٰ نے ان میں بڑا فائدہ رکھا ہے۔ حضرت علی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے علی جانتے ہو یہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں، یہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں، یہ لوگ ٹینشنوں میں گرفتار کیوں ہوتے ہیں؟ تو علی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ علی میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ آزمائشوں میں اپنے بندوں کو کیوں ڈالتا ہے، مصیبتوں میں کیوں ڈالتا ہے، ٹینشنوں میں کیوں گرفتار کرتا ہے۔ علی جب لوگوں سے گناہ ہو جاتے ہیں نا تو اللہ ان گناہوں کے کفارے کو بنانے کے لیے اللہ ان لوگوں کو آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے، مصیبتوں میں ڈال دیتا ہے، اللہ پریشانیوں میں گرفتار کر دیتا ہے۔ وہ تھوڑی سی آزمائش دیتا ہے اور پھر اس آزمائش کو نا اپنے بندے کے لیے، اپنے بندے کے گناہوں کے لیے کفارہ بناتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبے سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں حضرت خباب بن ارت آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سچے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تمہیں بھی پتا ہے مجھے بھی معلوم ہے۔ یا رسول اللہ آپ پر قرآن جو نازل ہوا ہے یہ بھی سچا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میں بھی جانتا ہوں تم بھی جانتے ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام سچا؟ حضور فرمانے لگے ہاں یہ تو پوری دنیا جانتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہمارے ساتھ اتنی آزمائشیں کیوں آتی ہیں، ہم لوگ پھر یہ ہے کہ آزمائشوں میں کیوں مبتلا ہوتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ تو بتا تیرے ساتھ کیا ہوا؟ تو حضرت خباب بن ارت عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جا رہا تھا، کفار نے مجھ کو پکڑا، پلاننگ پہلے سے رچا رکھی تھی، اور وہ مجھ کو بیابان جنگل میں لے گئے اور پھر میرے وجود کو ننگا کیا، اور ننگا کر کے مجھے گرم گرم کولوں پر لٹا دیا گیا۔ یا رسول اللہ وہ گرم گرم کولے میری چربی میں پیوست ہو گئے۔ یا رسول اللہ اتنی آزمائش، اتنی پریشانیاں کلمہ پڑھنے کے بعد؟ حضور فرمانے لگے شکر مناؤ، صبر کرو۔ گزشتہ امتوں کا حال تو یہ تھا نا کہ کفار ان کے وجود کو زمین پر رکھ کر کاٹ دیا کرتے، انبیاء کے وجود کو زمین پر رکھ کر کاٹ دیا جاتا۔ ابھی کیا، ابھی تو ابتداء عشق ہے،
खुबाब बिन अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह मिलेगा क्या? तो हुजूर फरमाने लगे ये पूछते हो मिलेगा क्या? वो जैसे जैसे आजमाइश में डालता जाएगा ना, वो वैसे वैसे तुम्हारे मरातिब बुलंद करता जाएगा, वो तुम्हारे दर्जे भी बढ़ाता जाएगा। और याद रखना, तिरमिजी के जुमले सुने, हुजूर फरमाने लगे खुबाब कभी नाशुक्री ना करना, कभी यह है कि कभी नाशुक्री मत करना, सब्र से काम लेना। याद रखना कि अल्लाह के बंदों की ये अलामत हुआ करती है, जिस तरह से तुम लोग ना नेमतों को सीने से लगाते हो, और अल्लाह के बंदों को जब परेशानियां पहुंचती हैं ना, टेंशनें पहुंचती हैं, तो अल्लाह के सच्चे बंदों की ये अलामत होती है कि वो उन टेंशनों को नेमतों की तरह सीने से लगाते हैं। वो कभी भी यह है कि शिकवा नहीं करते, वो कभी भी यह है कि नाशुक्री नहीं करते, वो हमा वक्त सब्र और तहम्मुल से काम लेते हैं। और हुजूर ने फरमाया मेरे मर्द मोमिन की ना सबसे बड़ी पहचान यह है, वो हमेशा दोनों हालतों में खैर पर रहेगा। या रसूलल्लाह कैसे? कहा जब उसको कोई नेमत मिलेगी ना, तो वो शुक्र अदा करके उस पर खैर इकट्ठी करेगा, और जब उसे कोई परेशानी पहुंचेगी तो वो उस पर सब्र करके खैर इकट्ठी करेगा। हमारा हाल क्या है कि अगर थोड़ी सी परेशानी में हम गिरफ्तार हो जाए ना, या कोई हादसा हो जाए, तो फिर नमाज भी छोड़ देते हैं, फिर कुरान की तिलावत भी छोड़ देते हैं। याद रखना, ऐश और आराम में अगर बंदा कहे मौला तेरा शुक्र है, अच्छा मौला तेरा शुक्र है, अगर बंदे को ऐश और आराम ने घेर रखा हो ना, और फिर ये कहे बंदा कि मौला तेरा शुक्र है, ये कोई कमाल नहीं है। कमाल ये है कि जब उसको टेंशनों ने घेर रखा हो, मुसीबतों ने घेर रखा हो, और फिर बंदा कहे ना कि मौला तेरा शुक्र है, तो ये बहुत बड़ा कमाल है। इसलिए कभी भी कोई परेशानी पहुंचे तो कभी भी नाशुक्री ना किया करें, सब्र से काम लिया करें। और याद रखना, शुक्र अदा करके मकाम मिले ना मिले ये इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन सब्र करके ना मकाम मिलता ही है। हाँ, सब्र करके मकाम मिलता है। इसलिए जब कोई नेमत मिले तो उस पर शुक्र अदा करें, और जब कोई तुम्हें टेंशन पहुंचे, मुसीबत पहुंचे, तो फिर उस पर यह है कि सब्र करें। हाँ, ये सच्चे मोमिन की पहचान है। वक्त बहुत तेजी से बढ़ रहा है और मुझे यह है कि एक दूसरे उन्वान की तरफ इशारा हो रहा है, हालांकि मैं इसी को थोड़ा आगे बढ़ाने का था, लेकिन बड़ों का हुक्म है कि थोड़ा सा वालिदैन के हवाले से बोलें। आइए मैं अब थोड़ा सा ये है, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, दो चीजों का हुक्म दिया, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह ने दो चीजों का हुक्म फरमाया, एक तो अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, और दूसरा फरमाया कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। अल्लाह के रसूल के बाद अगर मुसलमानों के लिए ना, ईमान वालों के लिए और सारी कायनात के लिए अगर कोई बड़ी नेमत है ना, तो वो वालिदैन है। ये कोई आम और मामूली नेमत नहीं, ये अल्लाह जल्ला शानहू की बहुत बड़ी नेमत है। शजरे सायादार हैं, घनी छांव है, आगोश रहमत है, पनाह है, अमान है, हिफाजतों का इन्हिसार है, मुश्किलातों मसाइब व आलाम के रास्ते में एक मजबूत ढाल है। औलाद की खैरख्वाही का जो जज्बा ना रब तबारक व तआला ने वालिदैन के सीने में रखा, कायनात में वो किसी के सीने में नहीं रखा। ये ऐसे पाकीज़ा वजूद हैं यार, जो अपनी औलाद को अपने से आगे देखना चाहते हैं, लेकिन इंसान को कभी एहसास नहीं होता। इंसान को ये एहसास उस वक्त होता है जब वो खुद बाप बनता है, जब एक खातून ना माँ का रूप धारण करती है और माँ के रूप में ढलती है, तो उसे पता चलता है कि ये रिश्ता कितना गहरा होता है, ममता क्या चीज होती है। और ये जो रहमत रखी रब तबारक व तआला ने कि वालिदैन की इज्जत करें, उनकी तकरीम करें साहिब, इसलिए कि उनके साए आतिफत में आप रहते हैं, तो उस साहिबान की कद्र करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की रजा वालिदैन की रजा में है, और अल्लाह की नाफरमानी वालिदैन की नाफरमानी में है। तो जो शख्स अपने वालिदैन को राजी कर लेता है, अल्लाह की रजाएं उसको नसीब होती हैं, और जो वालिदैन का नाफरमान होना, अल्लाह की रजाएं भी उसको नसीब नहीं होती।
الا یہ کہ والدین کسی ایسی چیز کا حکم دیں جو شریعت کے خلاف ہو تو پھر والدین کی نہیں مانی جائے گی، شریعت کو ترجیح دی جائے گی، ورنہ والدین کی ہر بات کو مانا جائے گا، اولاد کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اور اولاد اس کے ماننے میں اپنانے میں ہی عزت پائے گی۔ والدین کی خدمت یاد رکھنا میرے صاحبوں کہ سعادت مندی بھی ہے، والدین کی خدمت ان کی دی ہوئی خدمتوں کا ایک بدل بھی ہے، اگرچہ کامل بدل نہیں، پورا بدل نہیں، لیکن انہوں نے جو خدمتیں بچپن میں کی نا تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ بھی ان کی عزت کریں، آپ بھی ان کی تکریم کریں۔ اگر انہوں نے خدمت نہ بھی کی ہوتی تو والدین ہونے کے ناطے تم پر ضروری تھا کہ تم ان کی عزت کرتے، اور یہ تمہاری دنیا کے لیے تمہارے لیے بہتر تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اپنے والد سے آگے چلتے دیکھا، پوچھا کون ہے؟ میرا بیٹا ہے۔ آپ کون ہے؟ میں اس کا باپ ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ٹوکا، روکا، ادب سکھایا اور کہا تجھے معلوم نہیں بیٹے غلام کے درجے میں ہوا کرتے ہیں اور باپ آقاؤں کے درجے میں ہوا کرتے ہیں۔ غلاموں کی یہ شان نہیں کہ آقاؤں سے آگے چلے، ارے غلام ہے تو غلام کے دائرے میں رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت عظمت والدین مولانا مفتی مقبول رضا صاحب نعیمی۔ آج بات بات پر ہم ماں باپ کو گالیاں دینے لگتے ہیں، آج بات بات پر ماں باپ کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیتے ہیں، آج بات بات پر ماں باپ کو آنکھیں نکال کر دکھاتے ہیں۔ یاد رکھنا گالیاں دینا تو بہت دور کی بات ہے، آنکھیں دکھانا تو بہت دور کی بات ہے، ان کو دھکے مار کر گھر سے نکال دینا بہت دور کی بات ہے۔ قرآن نے بڑے انوکھے انداز میں ماں باپ کی عظمت کو بیان کیا، کہا ظالم جس بوڑھے باپ کو تو آنکھیں دکھا رہا ہے نا، یہی تو خدمت کر کے جنت کمانے کی عمر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی پہ منبر پر چلے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند جملے ارشاد فرمائے، فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں یا رسول اللہ کیا ہوا، اچانک یہ جملے کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے صحابہ ابھی جبریل آئے، انہوں نے مجھ سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ پیغام دے دیجئے، وہ اولاد کہ جس نے اپنے ماں باپ کا بڑھاپا پایا اور پھر بڑھاپے کی حالت میں ان کی خدمت نہ کی، ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائی، کائنات میں اس سے بڑا بدنصیب کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ گالیاں دینا بہت دور کی بات ہے۔ قرآن کہتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ اے نادان، جس بوڑھے باپ کو تو نے جس کا بڑھاپا پا لیا ہے نا، تیری قسمت ہے، اگر ایک کو پا لیا ہے تو یہ بھی قسمت ہے، دونوں کو پا لیا ہے، سونے پر سہاگا، کہا ان کو اف بھی نہ کہنا۔ علامہ احمد یار خان نعیمی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں عربی کنٹری میں جن شبدوں سے تکلیف دی جاتی ہے ان شبدوں میں سب سے کم تکلیف دینے والا کوئی شبد ہے تو وہ اف ہے۔ کیا ہے؟ زور سے کہہ دیں کیا ہے؟ ماں نے کہا بیٹا ذرا اڈا تک چلے جاؤ، کہتے ہیں نا اوہ ابھی تو آن کر بیٹھا ہوں، یہ بڑھیا چیخ رہی ہے۔ ماں نے کہا بیٹا ذرا رامپور چلے جاؤ، کہتے ہیں نا اوہ ابھی تو آن کر بیٹھا ہوں، کہا نانا اف بھی نہ کہنا۔ آگے حضرت فرماتے ہیں کہ اگر اس سے بھی کوئی کم تکلیف دینے والا شبد ہوتا تو اللہ قرآن کے اندر اسی کا ذکر کرتا، اس سے کوئی کم تکلیف دینے والا شبد ہے ہی نہیں۔ فرمایا اف بھی نہ کہنا اور ان کو جھڑکنا بھی نہیں۔ پھر فرمایا فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، ان سے نرمی سے پیش آنا، نظریں نیچی کر کے بات کرنا، یہی تو جنت کمانے کی عمر ہے۔ ایک دیہاتی صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرکار یہ ماں باپ ہیں کیا جن کی آپ عظمت بیان کرتے ہیں، مجھے سادہ سی زبان میں سمجھائیں، دیہاتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے پوچھنا چاہتا ہے ماں کیا ہے، باپ کیا ہے؟ حضور فرمانے لگے ہما نارک و جنتک، یہ تیری جنت بھی ہے، یہ تیری دوزخ بھی ہے۔ ان کی خدمت کرے گا تو جنت میں جائے گا اور ان کو ستائے گا تو جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائے گا۔ یار ہم تو اپنی سگی ماں کی قدر نہیں کرتے نا۔ حضور کی رضائی ماں ام ایمن مصطفیٰ کریم مسجد نبوی ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں، اچانک ایک سادہ سی بی بی
بوسیدہ سے لباس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بیوی کو دیکھا نا تو منبر چھوڑ دیا. سادہ سی بیوی, صحابہ دیکھ رہے ہیں, اے نبی حدیث کی بات ہو رہی ہے, اے نبی قرآن کی بات ہو رہی ہے, منبر چھوڑ دیا اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت والی چادر کو جھکا دیا, سر کو جھکا دیا. صحابہ دیکھ رہے ہیں یہ نبی وہی نبی ہے جس کے آگے زمانہ سر جھکاتا ہے. یہ سادہ سی بیوی آخر کون ہے کہ جس کے آگے میرے مصطفیٰ نے اپنے سر کو جھکا دیا ہے. اور سادہ سی بیوی نے نا مصطفیٰ کے بازو پر ہاتھ رکھا ہے, مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو ہے, اور پھر وہ سادہ سی بیوی کہنے لگی بیٹا محمد کیسے حال ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا ماں کافی دنوں کے بعد آج آنا ہوا نا, جلدی جلدی آتی رہیں, اگر اسی طرح آتی رہو گی تو پھر اچھا ہی رہوں گا, پھر اچھا ہی رہوں گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا کو حجرہ عائشہ میں لے گئے, تعارف کرا رہے ہیں عائشہ میری مائی ہے, فاطمہ میری مائی ہے, ابو بکر دیکھو یہ وہی ماں ہے جو مجھ کو جھولا جھلایا کرتی تھی, دودھ پلایا کرتی تھی, یہ وہی ماں ہے جو میرے لیے بستر کو لگا کر دیتی تھی, کھانا وقت پر دیتی تھی, یہ وہی ماں ہے. اور جب وہ بی بی چلنے لگی نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تحفہ دیا اور کچھ سکہ دیا اور کہا ماں آتے رہنا, یہ میری رسول کی وہ ماں نہیں کہ جس نے 9 مہینے اپنی کوکھ میں رکھا ہے, یہ سگی ماں نہیں, یہ وہ ماں ہے کہ جس نے میرے رسول کو دودھ پلایا ہے. 63 سال کی عمر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو ساتھ میں لیا, آج ماں کی یاد آئی اور کہا صحابہ آج ماں کی یاد آئی, ماں کی قبر پر چلتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی قبر پر پہنچے اور جب جا کر وہاں حاضری دی تو مصطفیٰ کریم کی آنکھوں میں آنسو آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے صحابہ یہ میری ماں ہے, ماں. صحابہ اگر میری ماں زندہ ہوتی نا اور میں نماز پڑھتا ہوتا اور میری ماں مجھے آواز دیتی کہ بیٹا محمد ادھر آؤ تو میں عبادت بات کو کرتا, پہلے نیت توڑ کر اپنی ماں کی بات کو سنتا. اس لیے کہ اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کی نافرمانی والدین کی نافرمانی میں ہے. دن و رات ارمان مچلتے ہیں کہ کاش پیسہ ہوتا تو ہم مدینہ شریف جاتے اور گنبد خضرا کی زیارت کرتے, کعبے کا طواف کرتے. یاد رکھنا لوگوں پیسہ نہ ہونا تو مایوس مت ہونا, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مت بیٹھنا. ایک حج اتنا آسان ہے کہ نہ اس میں کوئی ویزا ہے نہ کوئی پیسہ ہے, وہ حج اللہ نے تیرے گھر میں رکھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اگر پیسہ نہ ہونا اور ارمان مچلتے ہوں کہ کاش مدینہ جاتے, گنبد خضرا کی زیارت کرتے, کاش مکہ جاتے, کعبے کا طواف کرتے, تو مایوس مت ہونا, مسکرا کر اپنے ماں باپ کو ایک بار دیکھ لینا, اللہ حج مقبول کا ثواب عطا کرے گا. حج مقبول کا ثواب. آپ حج کر کے آئیں, میں حج کر کے آؤں, کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا کہ اللہ نے قبول کیا نہیں کیا, لیکن والدین کو مسکرا کر دیکھنے اللہ نے نا وعدہ فرمایا اللہ حج مقبول کا ثواب عطا کرے گا. ایک صحابی کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک بار کی بات ہے, کوئی بیٹا یا کوئی بیٹی اپنے ابا اور اماں کو 100 مرتبہ مسکرا کر دیکھے گا تو کیا اللہ سو حج مقبول کا ثواب عطا کرے گا؟ مصطفیٰ مسکرانے لگے, کہا اللہ کی رحمت میں شک کرتے ہو, اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی ہے؟ ہاں اگر کوئی اولاد دن میں اپنے والدین کو 100 بار مسکرا کر دیکھے گا اللہ قادر ہے, اللہ ایسی اولاد کو 100 حج مقبول کا ثواب عطا کرے گا. اللہ 100 حج مقبول کا ثواب عطا کرے گا. اور آخری بات سنیں, یہ مت سوچنا کہ ماں باپ حاجی ہو, ماں باپ نمازی ہو, ماں باپ زکاتی ہو پھر اس کا کہنا ماننا. یہ علماء بیٹھے ہیں, کوئی مفسر مجھے بتائے, ہاں کوئی محدث مجھے بتائے کہ کہیں قرآن میں ہو یا حدیث میں ہو کہ تیرا باپ نمازی ہو تب تجھے اس کا کہنا ماننا ہے, تیرا باپ حاجی ہو تب تجھے اس کا کہنا ماننا ہے. نہیں, اس کے اعمال اپنی جگہ ہے, تیرا باپ تیرے لیے باپ ہے, باپ کے لیے کوئی تفسیر نہیں, باپ کے لیے کوئی ترجمہ نہیں. اگر نہ تیری ماں چوراہے پر دیوار پر اپلے تھوپتی ہے نا تو تیرے لیے رابریہ بسریہ ہے. تیرا باپ اگر بالکل ان پڑھ ہے لیکن تیرے لیے یونیورسٹی ہے. تیرا باپ بالکل جاہل ہے لیکن تیرے لیے بایزید بستامی ہے.
اور میں نے دیکھا ابھی ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ ایک پیر صاحب آئے تو ان کے استقبال میں 7 لاکھ روپیہ خرچ کیا گیا. میں پیروں کی بارگاہ سے وابستہ ہوں اور تاج الشریعہ کا مرید ہوں. ہاں لیکن یاد رکھنا چاہے جمال الاولیاء کی بارگاہ میں چلے جاؤ یا چاہے کتنا استقبال کر لو, چاہے احسن میاں آ جائیں, چاہے فیضان میاں آ جائیں, کوئی بھی آ جائے, لیکن اگر ماں باپ کے نافرمان ہو نا تو ذرہ برابر بھی پیر کی بارگاہ کا فیض نہیں مل سکتا. تو جب کسی صاحب نے مجھے بتایا کہ حضرت 7 لاکھ, تو میں سوچ رہا تھا کہ ان میں سے چندہ دینے والے بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ کبھی 250 روپے کی چادر نہ ماں کو لے جا کر انہوں نے نہیں دی ہوگی, کبھی 500 کا نوٹ انہوں نے باپ کی جیب میں جا کر نہیں رکھا ہوگا. اور پیر کے استقبال کے لیے میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں, چاہے بغداد چلے جاؤ, چاہے بریلی چلے جاؤ, چاہے بدایوں چلے جاؤ, اگر تمہارا باپ تم سے ناراض ہے, تمہاری ماں تم سے ناراض ہے, کائنات ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے لیکن ایک سجدہ بھی قبول نہیں ہو سکتا. نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, یہ جنت میں لے جانے کے اسباب ہیں, لیکن ان کا دار و مدار ماں باپ کی اطاعت ہے. اس لیے نا جس کا باپ ناراض ہو, جس کی ماں ناراض ہو, آج ہی جا کر والد کے قدموں کو پکڑ لینا. ایک بھی سجدہ قبول نہیں اللہ کی بارگاہ میں, اور ماں کے قدموں کو پکڑ لینا اور کہنا ماں جو ہوا سو ہوا لیکن مجھے معاف کر دے, میرا تو ایک سجدہ, میں تو تباہ ہو جاؤں گا. مفتی صاحب کے پاس, ہمارے پاس, علامہ ابن علی صاحب کے پاس کتنے لوگ صبح سے شام تک آتے ہیں, مفتی صاحب دعا کر دیجئے, کماتا بہت ہوں, برکت نہیں. یہ برکت چلی کہاں گئی؟ حضور اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں جو ماں باپ کا نافرمان ہو نا تو اللہ ایسے شخص کا رزق منقطع کر دیتا ہے. اور کنز المال کی حدیث مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا رزق کشادہ کر دیا جائے, تمہارے رزق میں برکت ہونے لگے, تو حضور فرماتے ہیں تم اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرنا شروع کر دو. ماں باپ کے آگے جا کر سر, پیر کے آگے جا کے تو سر بہت جھکاتے ہو, بہت پیر پکڑتے ہو, کبھی ماں کے قدم پکڑے ہیں؟ ارے جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے, کبھی اس ماں کے قدم پکڑ کر کہا ماں دعا کر دے. یاد رکھنا علماء سے دعا کے لیے کہا جائے, پیروں سے دعا کے لیے کہا جائے, لیکن یاد رکھنا میری دعا رد ہو سکتی ہے, ان کی دعا رد ہو سکتی ہے, لیکن ایک والدین نہ اپنی اولاد کی حق میں دعا کر دینا تو پھر ان کی دعا رد نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ ان کی دعا نبی کی دعا کا درجہ رکھتی ہے. تو جن کے زندہ ہیں قدر کریے, اور جن کے چلے گئے نا تو وہ سوچ رہے ہوں گے کاش اگر وہ زندہ ہوتے تو قدر کرتے, اچھا لباس بناتے. تو یاد رکھنا ابھی بھی ایک گنجائش ہے, زیادہ سے زیادہ احسان ثواب کریے, خوب احسان ثواب کریے. حضور فرماتے ہیں جب احسان ثواب کرو گے نا تو وہ خوش ہو جائیں گے, اور جب خوش ہو جائیں گے نا تو یار جو دنیا کے اندر چند قطرے ہماری پلکوں پر دیکھ نہیں سکتے وہ کل قیامت میں ہمیں جہنم میں جاتا ہوا کیسے دیکھ سکتے ہیں. اس لیے ان کو منائیے گا. اور جو قرآن شریف پڑھے ہوئے ہیں ان کے لیے ایک نسخہ, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کا بیٹا قرآن پڑھا ہوا ہو وہ جمعے کے دن جا کر اپنی باپ کی قبر پر, اپنی ماں کی قبر پر سورہ یاسین کی تلاوت کرے. ہوگا کیا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ادھر وہ قرآن پڑھے گا, سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا, اللہ اس کی برکت سے اس کے باپ اور اس کی ماں کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دے گا. اور پھر فرمایا ان دونوں کے نہیں, برکت یہ ہوگی کہ جو پڑھ رہا ہے نا بیٹا اللہ اس کے بھی تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. تو اول تو روزانہ جایا کریں, لیکن اگر توفیق نہ ہو تو جمعے کے دن اپنے والدین کی قبروں پر جایا کریں, بڑی برکت ہے. اور قبرستان جانے کے بڑے فوائد ہیں, انشاءاللہ پھر کسی موقع پر میں آپ کو بتاؤں گا. آج کے اس بزم سے یہ پیغام لے کر جائیے کہ ماں باپ کو نہیں ستائیں گے, ان کی قدر کریں گے, اور ان کی قدر کر کے جنت کمائیں گے. اور یقیناً جب ان کی قدر کرنے والے ہو جائیں گے نا تو پھر ہم بھی قدر والے ہو جائیں گے. ہاں, اور جن کے گزر گئے ہیں نا تو ان کے لیے زیادہ سے زیادہ احسان ثواب کریں گے. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میں دعا گو ہوں کہ میرے بولنے میں, آپ کے سننے میں بتقاضۂ بشریت جو اغلاط ہو گئے ہوں مولا سب کو معاف فرما کر آج کی اس بزم کو قبول فرمائے. اور
یہ سب کچھ جو کچھ ذکر و اذکار ہوا، رب تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرما کر خاتون جنت کے صدقے میں جناب اقبال بھائی اور انتظار بھائی کی والدہ مرحومہ و مغفورہ کی مغفرت عطا فرمائے۔ وما علینا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔